احسن صاحب آپ سے آغاز کروں گا. سپریم کورٹ کے حوالے سے میں نے کچھ خبریں ہیں ان کو میں نے کچھ سوالیہ انداز سے سامنے رکھا ہے. کیا کچھ ایسا ابھی توقع کی جا رہی ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسا آئے گا کہ جس سے رخ بدل جائے گا سیاست کا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو پاکستان کا ایک ریاستی ادارہ ہے وہ بھی اپنی ریاستی ذمہ داریوں کو یقیناً محسوس کرتا ہوگا. آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کن حالات سے گزرا ہے. لاسٹ ایئر جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے تو کہا جا رہا تھا کہ چند ہفتوں کی بات ہے پاکستان سری لنکا بن جائے گا، اور ایک طویل جدوجہد کے بعد بالآخر پاکستان دوبارہ ایک ٹریک کے اوپر. یہ کوئی قابل تحسین بات تو نہیں ہے کہ ہم اس بات پہ خوشی کا اظہار کریں کہ IMF کا معاہدہ جو ہے بحال ہو گیا ہے، لیکن یقیناً یہ اس حوالے سے ہمارے لیے ایک بریک تھرو ہے کہ پاکستان کو نارملسی کی طرف لانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ ایک ہمیں 1 سال کی جدوجہد کے بعد یہ مقام آیا ہے، جس سے ایک بڑا پازیٹیو سینٹیمنٹ ملک کے اندر بھی پیدا ہوا. آپ نے اگر پچھلے 2-3 دن سے سٹاک مارکیٹ دیکھی ہو، اگر آپ نے پاکستانی روپے کی قدر دیکھی ہو، تو ایک بڑا پازیٹیو رجحان بڑی مشکل سے پیدا ہوا، اور اس کے لیے پوری قوم نے قربانی بھی دی ہے. بڑے سخت فیصلے کیے گئے ہیں جن کے ہمارے اوپر معاشی اثرات ہوئے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹی کا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. اگر آپ سیاسی بے یقینی انجیکٹ کریں گے، آپ ملک میں پولیٹیکل کرائسس پیدا کریں گے. کیا سپریم کورٹ کے فیصلوں سے ایسا اندیشہ موجود ہے کہ دیکھیے، پولیٹیکل اگر اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کے کوئی ایسے فیصلے ہوں گے جس سے پولیٹیکل آرڈر ڈسٹرب ہوگا تو یقیناً اس کے براہ راست اثرات معیشت پہ پڑیں. کیا آپ ایسا اندیشہ ہے آپ کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی پاکستانی لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے آئین پہ حلف اٹھایا ہوا ہے، اور یقیناً وہ ان چیزوں سے 63 کا فیصلہ کرتے وقت بھی ان لوگوں نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا. دیکھیے، آئی ہوپ کہ وی ہیو آل لرن فرام آور مسٹیکس. ہمیں دیکھیے، جو سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کے جس فیصلے کا آپ نے حوالہ دیا کہ آج جج صاحب نے کہا کہ جی انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. حامد علی خان صاحب کوئی مسلم لیگ نون کے وائس چیئرمین تو نہیں ہیں، وہ تو PTI کے وائس چیئرمین ہیں. آج اگر وہ یہ بات کی گواہی دیں کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا اور عدالت نے صرف اس فیصلے پہ مہر لگائی ہے، تو سپریم کورٹ اگر ایک کھیل کا حصہ بن جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟